الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ دیکھیں، جس آدمی کے پاس جس چیز کی زیادہ کمی ہوتی ہے نا، اس کی قربانی اسی چیز کی اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال لیں، امیر آدمی 1 کھرب روپیہ، لاکھ اور کروڑ کی ارب کی بات نہیں کر رہا، 1 کھرب کی بات کر رہا ہوں، 1 کھرب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، اس کا ثواب۔ اور ایک فقیر آدمی جو سچا غریب ہے، واقعتاً غریب ہے اور اس کو ان پیسوں کی ضرورت ہے، وہ 100 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ 100 روپے دینے والا اس 1 کھرب دینے والے سے زیادہ اوپر چلا جائے گا۔ وہ اس طریقے سے کہ یہ خود محتاج ہے، خود اسے ضرورت ہے، تو یہ اپنی قربانی دے رہا ہے اس میں۔ اور وہ جو کھرب پتی ہے، اس کے پاس تو خدا جانے کتنے کھرب اور ہیں، اس میں سے 1 کھرب نکال کے اس نے کہا چلو یہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، ثواب تو اس کو بھی ملے گا، لیکن ان کا ثواب زیادہ بڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے زیادہ، تو ہم کیا کریں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی کچھ نیکیاں میں آپ لوگوں سے عرض کر دیتا ہوں، آپ وہ نیکیاں کر لیں تو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی طرف مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ اس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا صدقہ یہ ہے کہ کسی سے اچھی بات کہنا، الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ حدیث ہے کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنا، کسی کو اچھی بات کی طرف گائیڈ کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے وہ عمل خود کیا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، 2 صدقے کے طریقے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو برائی سے روکنا، کوئی برا کام کر رہا ہے اس کو پیار سے روکیں، کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ سختی سے کوئی نہیں رکتا۔ ہاں، آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے سختی سے روکنے کی، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رک جائے، ورنہ وہ بولے گا ٹھیک ہے آپ 30 مار خان ہیں تو ہم 40 مار خان ہیں، آ جاؤ پھر ادھر۔ تو محبت سے کسی طریقے سے نہیں انل منکر کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے برتن سے کسی اپنے مسلمان بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دیں۔ یہ برتن ایک لفظ کہا جاتا ہے، لیکن تشریح میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک روٹی، اپنی روٹی میں سے اس کو دے دیں، شوربہ تھوڑا سا اس کو دے دیں، چاول پکائیں تو وہ اس کو دے دیں۔ یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ جس طریقے سے آدمی دوسرے کے برتن میں کچھ ڈال سکتا ہے۔ اور 5واں صدقہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے کسی نقصان دہ چیز کو ہٹا دے۔ اگر راستے میں آپ کو کوئی چیز ایسی مل رہی ہے نا کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے گاڑی گزرے گی، کوئی آدمی گزرے گا، اس کا پاؤں پھسل جائے گا، یا مثال کے طور پر رستے سے ہٹائیں نہیں لیکن اس کو شو کر دیں، جیسے گٹر ہے، سیوریج کا ہے، کھلا ہوا ہے، کوئی موالی چرسی ہے، اس کا ڈھکن دے کے پتلی گلی سے نکل لیا ہے، تو آپ اس کو اب وہاں تو کچھ نہیں ہٹا سکتے نا، وہ تو پہلے سے ہٹا ہوا ہے، تو وہاں آپ اس کی سائڈوں پر پتھر رکھ دیں اور ایک ڈنڈا کھڑا کر دیں وہاں پر، یا کس طریقے سے اس کو ویزیبل کر دیں، تھوڑا سا لوگوں کے سامنے شو کر دیں تاکہ وہاں کسی کا نقصان نہ ہو۔ تو صرف چیز کو ہٹانا ہی صدقہ نہیں ہوتا، کسی چیز کو ایسے طریقے سے شو کر دینا کہ وہاں پر کوئی گر کر اپنا نقصان نہ کرائے، کیونکہ اگر چیز ہٹا دیں گے تو وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہٹائی جاتی ہے نا کہ اس سے ٹھوکر لگ کے، یا چھلکا ہے تو پاؤں کے ساتھ اس کا پھسل کر کوئی آدمی نہ گر جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ تو یہاں گٹر کے بارے میں شو کرنا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہاں سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے دعائے خیر کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرنا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو جائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اور وہ بندہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کا ڈبل فائدہ یہ ہوگا، ایک تو صدقہ ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کے حق میں جو دعا ہوگی نا وہ آپ کے حق میں پہلے قبول کریں گے، فرشتے آپ کے حق میں اس کے لیے کہیں گے آمین۔ اور 7واں صدقہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس سے لوگ بہت سارے غافل ہیں۔ اور 8واں صدقہ وہ یہ ہے کہ کسی نبینے شخص کو راستہ پار کرا دینا، یا پھر کسی بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ دکھا دینا۔ اور میں اب نام نہیں لیتا، کسی علاقے کے بارے میں مشہور ہے، پاکستان کا کوئی علاقہ ہے، وہاں یہ مشہور ہے کہ بھائی وہاں جا کر کبھی کسی سے راستہ نہ پوچھو،
کیوں کہ وہ آپ کو ایسا راستہ بتائے گا کہ آدھا گھنٹہ گھومنے کے بعد جب آپ آخری گلی نکلیں گے تو آپ ادھر ہی کھڑے ہوں گے، اور وادی تی کی طرح گھماتے ہیں۔ تو ایسا کہنا نہیں چاہیے اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے ایسے کہ بھائی آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ بتائیں بھائی آپ وہاں سے یہاں جائیں، 100% اگر آپ کو پتہ ہے، نہیں پتہ شک ہے نا آپ کو، نہیں بتائیں، اس کو بولیں بھائی معذرت مجھے نہیں پتہ، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی شان کم تھوڑی ہو جائے گی۔ کیوں غلط راستے پہ ڈالتے ہو لوگوں کو کہ یہاں سے ادھر چلے جاؤ، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، آخر میں کیا بجائے اس کے کہ وہ آپ کو دعا دے وہ بد دعائیں دے گا کہ میرا ٹائم ضائع کیا، میرا نقصان کر دیا، تو کیا فائدہ ہوا، کیا ملا؟ نہ اس کے آپ کو غلط راستہ آپ نے جو اس کو بتایا ہے اس کی وجہ سے نہ آپ کی سوشل میڈیا پر شہرت ہوگا کہ یہ جی بہت بڑا گائیڈر ہے، بہت اچھے اچھے راستے بتاتا ہے لوگوں کو، کچھ بھی نہیں ہوا، ڈبل نقصان کرا لیا۔ اس کے غلط راستے پہ نہیں چلائیں، لوگوں کی اچھی رہنمائی کریں۔ بات سمجھتے ہیں بھائی؟